ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہر طرف خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ آخر اتنا جشن کیوں نہ بنایا جاتا؟ ہماری اکلوتی اور سب سے بڑی بہن کی شادی جو تھی، وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی اور بارات اپنے گھر سے نکل چکی تھی۔ ہم سب کو اب بارات کے آنے کا انتظار تھا کہ کس وقت بارات آئے اور ہم لوگ مہمانوں کو کھانا کھلانے کی تیاری شروع کریں۔ چونکہ بارات شہر سے کچھ دوری پر سے آنی تھی، اسی لیے اس کو آنے میں کچھ وقت لگ گیا۔ کیونکہ نکاح 1 ہفتہ پہلے ہو چکا تھا، اسی لیے اب ہم نے صرف رخصتی کی تیاری کرنی تھی۔ ہمیں بے صبری سے بارات کا انتظار تھا۔ 1 گھنٹہ گزرا تو ہمیں فکر ستانے لگی، نہ جانے وہ کہاں رہ گئے تھے، یہ لوگ ابھی تک پہنچے کیوں نہیں تھے۔ ابا، میں اور میرا چھوٹا بھائی مسلسل کبھی دولہے کو تو کبھی اس کے گھر والوں کو فون کر رہے تھے، مگر ان کا فون ہی نہیں مل رہا تھا۔ کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اب تو 2 گھنٹے ہو چکے تھے مگر باراتیوں کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، اب مزید ہم لوگ کتنا انتظار کریں، نہ جانے وہ لوگ کہاں رہ گئے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ مہمانوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، جب باراتی آئیں گے تو ان کو بھی کھانا کھلا دیں گے۔ میری بڑی بہن شمائلہ اسٹیج پر بیٹھی پریشان ہو رہی تھی۔ تبھی میں اس کے پاس گیا اور جا کر اسے کہنے لگا کہ پریشان کیوں ہو رہی ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ لوگ راستے میں ہی ہوں گے۔ تبھی شمائلہ کہنے لگی، نہ جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ کچھ بھی غلط مت سوچو، خدا سے خیر مانگو، سب ٹھیک ہوگا، میں ذرا کھانے کے انتظامات دیکھ لوں۔ میری اماں، ہم لوگ بہت چھوٹے تھے جب اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ رشتہ داروں نے ابا پر بہت زور زبردستی کی کہ وہ دوسری شادی کر لیں، مگر ابا نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچوں پر کوئی سوتیلی ماں آئے۔ جس وقت اماں کا انتقال ہوا اس وقت میری بہن 15 سال کی تھی۔ اس نے اپنی کم عمری میں ہی پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ ابا تو بہن سے بہت خوش تھے، ہم لوگوں کو بھی اپنی بہن بہت اچھی لگتی تھی۔ مگر پھر ایک روز اس کی زندگی میں ایسا طوفان آیا کہ وہ ہم سب کو بھی برباد کر کے چلا گیا۔ خونی رشتے ایک دم بدل گئے۔ پیسوں کی لالچ نے انسان کو ختم کر دیا ہے، اس کے اندر سے دل ختم ہو چکا ہے۔ پیسے کی ہوس میں اپنے رشتوں کو بھی بھول گیا کہ اس کے رشتوں نے اس کی مشکل گھڑیوں میں کس طرح اس کا ساتھ دیا، اس کا خیال رکھا، اس کو بچوں کی طرح پالا۔ یہی سب میرے ساتھ ہوا تھا۔ کاش کہ میں اپنی بہن کا دھیان دے سکتا، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ مجھے سزا کے طور پر مجھ سے میری بہن چھین لی گئی اور میں تاعمر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا۔ میں نے جس کی خاطر اپنی بہن کو کھویا وہ بھی میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ مجھے آخر اب اس کی ضرورت بھی کیا تھی؟ میرا ضمیر جاگ اٹھا تھا، جس نے میرے منہ پر ایسا تمانچہ مارا تھا اور مجھے ایسا آئینہ دکھایا تھا کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آج میں کسی سے بھی نظریں اٹھا کر بات ہی نہیں کر سکتا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں کس طرح لوگوں سے نظریں ملاؤں۔ جب اپنی بہن کی نظروں میں گر گیا، کس طرح اس کے ساتھ گفتگو کروں؟ جب اپنی بہن کے سامنے اپنی زبان سے ایسے الفاظ بولے جو ناقابل معافی تھے۔ میرا نام حسن ہے، میری عمر 60 سال ہے۔ میرے ابا ایک سرکاری ملازم تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ اماں کا انتقال اس وقت ہوا جب ہم بہت چھوٹے تھے۔ اس کے بعد سے ہماری بہن نے ہی ہمیں پالا۔ اس نے ہمیں کس طرح پالا ہمیں کچھ اندازہ نہیں۔ وہ ہمارے منہ سے نکلنے سے پہلے ہر چیز پوری کر دیتی تھی۔ وہ مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کا بہت خیال رکھتی، جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے۔ اس میں اس نے اپنی عمر کو بھی چھوڑ دیا کہ وہ ابھی خود کس عمر میں ہے۔ اس نے ایک ماں بن کے ہم لوگوں کا خیال رکھا، ہم لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتی رہی۔ ابا بھی بہن سے بہت پیار کرتے تھے، وہ بہت خوبصورت تھی۔ بہن جوان ہوئی تو ابا کو اب اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ اماں کی موت نے ابا کو اتنا نڈھال کر دیا تھا کہ اب وہ زیادہ تر خاموشی رہتے تھے۔
हमारे अब्बा जितने हंसमुख थे उतना कोई भी नहीं हंसता था, मगर अम्मा की मौत ने अब्बा को संजीदा कर दिया था। वो बिल्कुल संजीदा होकर रह गए थे। उनके दिल में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। अक्सर औकात अब्बा के हाथ में कोई कागजात होते, अब्बा आकर बहन से उस पर दस्तखत लेते और वो कागज़ न जाने कहाँ चले जाते। मुझे काफ़ी हैरत होती। एक दो मर्तबा अब्बा से पूछा भी कि अब्बा कौन से कागजात हैं, तो अब्बा कहने लगे कुछ कारोबारी मामलात निपटाने हैं, बस उसी के कागजात हैं। हमें भला उससे क्या मतलब था, हमारी तरफ से अब्बा जो मर्जी करते। वक्त गुजरता गया और हमें पता ही नहीं चला कि हम कब बड़े हो गए। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर ही जाता है। वक्त भी आज तक किसी के लिए रुका है भला, जो हमारे लिए रुकता। हम जवान हो चुके थे। बहन अब भी बहुत खूबसूरत थी। कॉलेज यूनिवर्सिटी से फारिग हुए तो अब्बा ने अपने साथ कारोबार में लगा लिया। नौकरी की भी तलाश में ख्वार नहीं होना पड़ा था। ये कारोबार अब्बा ने अपनी सरकारी नौकरी के साथ साथ ही खड़ा कर लिया था, ताकि सरकारी नौकरी छूटते ही वो अपने कारोबार में जुट जाएं। और ऐसा ही हुआ। सरकारी नौकरी से रिटायर होते ही अब्बा ने अपने कारोबार को तवज्जो देना शुरू कर दी। अब्बा का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम था, वो किया करते थे। हम लोगों को तो इल्म नहीं था, मगर हम लोग रोज़ दफ्तर जाकर हाजिरी ज़रूर लगाते थे। अब्बा ने इतना बोझ हम पर लगाया ही नहीं था। हम तो बस बराए नाम ही दफ्तर जा रहे थे। मेरी बहन की उम्र 25 साल हो चुकी थी, मगर अभी तक उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आया था। जो लोग आते वो या तो बहन को नापसंद कर जाते या हमें वो लोग नापसंद होते। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। मेरी उम्र जिस वक्त 30 साल थी, तब मेरी बहन 32 की हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसका कोई रिश्ता नहीं आया था। लोगों ने और रिश्तेदारों ने तरह तरह की बातें करके अब तो जान खा ली थी। हर कोई यही कहता था कि न जाने उनकी बहन में ऐसा क्या मसला है जो कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं। खूबसूरत भी थी, जवान भी थी, हो सकता है किसी आशिक का मसला हो। ऐसी बातें सुनकर हमें बहन पर ही गुस्सा आता, और ये फितरी अमल था। न जाने क्यों हमें बहन बहुत बुरी लगने लगी थी। मेरा तो दिल चाहता था कि मैं बहन को घर से निकाल दूं। ये नफ़रत कैसे आहिस्ता आहिस्ता दिल में बैठती जा रही थी, मुझे इल्म नहीं था। फिर एक रोज़ एक लड़के का रिश्ता आया, मगर तब तक मेरी बहन की उम्र 40 साल हो चुकी थी। रिश्ता अच्छा था, लोग भी नेक शरीफ थे, उनको बहन पसंद थी। लड़का इतना खूबसूरत नहीं था, मगर हम लोगों को क्या करना था उसकी खूबसूरती का। जब वो हमारी बहन का हाथ थाम रहा था, रिश्ता देखना शुरू किया, तो लड़के वालों की एक शर्त थी कि वो सबसे पहले अब्बा से अकेले में बात करना चाहते थे और उसके बाद रिश्ते के लिए हाँ करते। न जाने उन्होंने बाबा से क्या बात करनी थी। हम लोगों को उससे कोई गर्ज नहीं था। सब लोगों को फ़र्क पड़ता था तो सिर्फ इस बात से कि हमारी बहन का रिश्ता हो रहा था, और ये रिश्ता कितने अरसे बाद हो रहा था। यही वजह थी कि हम लोगों को किसी और बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और यही हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। काश कि हमें अपनी बहन से फ़र्क पड़ता होता। कुछ लम्हों के लिए मैंने अपने दिल से नफ़रत निकाल दी जो मेरी बहन को लेकर भरती ही जा रही थी, और फिर उस पर तवज्जो देने लगा, उससे बातें करने लगा, उससे हाल अहवाल पूछने लगा। एक बात जो मुझे अपनी बहन की बहुत बुरी लगती थी वो ये थी कि जब भी मैं उसके पास बैठता तो वो फूट फूट कर रोने लगती। मैं उसे हैरान होकर देखकर कहता कि अब क्यों रो रही हो, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारा रिश्ता हो रहा है। कितना इंतज़ार किया है सबने उस रिश्ते के लिए, अब तुम रोकर नाशुक्री मत करो। वो बहन कहती कि मैं इस बात पर रो रही हूँ कि मुझे तुम लोगों को छोड़कर जाना पड़ेगा, तुम लोगों का भला ख्याल कौन रखेगा। मैंने अपनी बहन से कहा कि अब हम कोई छोटे बच्चे थोड़े ही हैं, आपकी वजह से हम लोगों को कितना इंतज़ार करना पड़ा है शादी का, ये हम लोग ही जानते हैं। अब आपकी शादी हो जाएगी तो हम भी शादी कर लेंगे, और इस घर के लिए और हमारी देखभाल के लिए हमारी बीवियां आ जाएंगी। आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अब खैर आफियत से अपने घर जाएं। मेरी बहन मेरी बातें सुनकर हैरान रह जाती और कहती, क्या तुम चाहते हो कि मैं जल्द से जल्द इस घर से रवाना हो जाऊं? अचानक मेरे मुंह से निकल आया कि जी हाँ,
ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ خیریت سے آپ اس گھر سے روانہ ہو جائیں۔ وقت کا کام گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے، انسان چاہے جو مرضی کر لے، جس طرح مرضی رہ لے، وقت کبھی بھی اس کے لیے نہیں رکتا۔ لڑکے والوں نے نہ جانے ابا سے کیا بات کی تھی کہ وہ ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ ہم ابا سے پوچھتے کہ کیا بات ہے، پریشان کیوں لگ رہے ہیں، تو ابا یہ کہہ کر بات ٹال دیتے کہ کچھ نہیں، بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، بس اسی بات کی فکر ستائے جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھر خوش تو رہے گی نا۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، بہن کون سا چھوٹی بچی ہے جو اپنا گھر نہیں سنبھال سکتی، جوان جہان ہے، اب تو جوانی سے بھی آگے کی عمر کو پہنچ چکی ہے، گھر بار بھی سنبھالنا جانتی ہے، بھلا اسے کس بات کی مشکل ہوگی۔ آپ خواہ اس کی فکر میں گھلتے جا رہے ہیں، اس کی فکر چھوڑ دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اپنا گھر اچھے سے سنبھال سکتی ہے۔ یہ الفاظ میں نے بہت سختی سے کہے۔ ابا تو حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ مجھے ہوا کیا ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ میرے دل میں کون سی نفرت کا بیج پھٹ چکا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اتنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے کہ اس کی جڑوں میں نہ جانے کون کون آنے والا تھا، اس نفرت کی زد میں کون کون آنے والا تھا، یہ تو میں بھی نہیں جانتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں ابا کو بار بار ٹال رہا تھا کہ وہ بہن کی فکر نہ کریں۔ مجھے بس ایک ہی فکر ستائے جا رہی تھی کہ کہیں میرے ابا اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ بہن کو نہ دے دیں، کیونکہ یہ بات مجھے کسی صورت بھی گوارا نہیں تھی۔ ہم نے ساری زندگی پہلے بہن کی وجہ سے مشکلات کاٹی، اب اگر ابا بہن کو جائیداد میں سے کچھ حصہ دیں گے تو وہ ہم لوگوں کو کیسے برداشت ہوگا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ لڑکے والوں کا کہنا تھا کہ وہ 1 مہینہ پہلے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد رخصتی، اور یہ 1 مہینہ کیسے پر لگا کر اڑ گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ احساس اس روز ہوا جس روز بہن کا نکاح تھا۔ بہن کا نکاح ہو چکا تھا اور ہم لوگ سب بہت خوش تھے کہ آخرکار 40 سال کی عمر میں میری بہن کی شادی ہو رہی تھی، مگر بہن روئے جا رہی تھی۔ اب مجھے اس کے رونے پر بھی غصہ آنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں روئے جا رہی ہو؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ میں تم لوگوں کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں، تم لوگوں کو تب میں نے پالا تھا جب تم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے تھے، کس طرح تم لوگوں کی خدمت میں نے کی ہے، تم لوگوں کو اپنے ہاتھوں میں کھلایا ہے، یہ میں جانتی ہوں۔ اب اپنی اولاد جیسے بچوں کو چھوڑ کر بھلا میں کیسے جا سکتی ہوں؟ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب ہم چھوٹے نہیں بڑے ہو گئے ہیں، اور رہی بات سسرال جانے کی تو کتنا عرصہ آپ نے اس دن کا انتظار کیا ہے، اور اب اگر وہ دن آ ہی گیا ہے تو آپ خدا کا شکر ادا کیوں نہیں کرتی؟ بہن کو سمجھا کر میں مطمئن تھا اور کہیں نہ کہیں خوش بھی کہ بہن تو چلی جائے گی، اس کے بعد ساری جائیداد ہم لوگوں کی ہوگی جس پر ہم دونوں بھائیوں کا راج ہوگا۔ 1 مہینے کے بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ یہ 1 مہینہ تیاریوں میں کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ میری بہن سٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی جب ہم لوگ بارات کا انتظار کر رہے تھے۔ بارات اپنے گھر سے روانہ ہو چکی تھی، ہمارے تک آتے آتے انہیں تقریباً 1.5 گھنٹے کا وقت لگنا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ اب ہم لوگوں کو فکر ستانے لگی تھی کیونکہ بارات کو نکلے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، مگر ابھی تک بارات ہم تک نہ پہنچی تھی۔ بہن بھی اسٹیج پر پریشان سی بیٹھی تھی، آخر کیا ماجرا تھا؟ ہم ان لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ کچھ کے نمبر بن جا رہے تھے تو کوئی نمبر اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ یہ بہت بڑی پریشانی کی بات تھی، اور پھر 2.5 ساڑھے 3 گھنٹے گزرتے رات ہونے کو آ گئی۔ سب مہمان اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے۔ میری بہن کا رو رو کر برا حال تھا، گھر میں تو جیسے ایک طوفان سا برپا تھا۔ ابا بھی سر پکڑے بیٹھے ہوئے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ میری بہن نے تو رو رو کر سر پر آسمان اٹھا رکھا تھا۔ ہم بار بار اسے تسلی دیتے اور اسے کہتے کہ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ الفاظ ہم کس طرح اپنے منہ سے نکال رہے تھے یہ ہم ہی جانتے تھے، کیونکہ ہم لوگوں کو کچھ نہیں پتا تھا کہ بارات ابھی تک پہنچی کیوں نہیں تھی، کیا کبھی کچھ ٹھیک ہو بھی پائے گا یا نہیں۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں کو باراتیوں کے راستے پر بھیجا تھا کہ وہ دیکھ سکیں کہ ابھی تک باراتی کیوں نہیں آئے۔ آدھے گھنٹے بعد میرے کچھ دوست گھر واپس آئے
اور آ کر انہوں نے جو خبر مجھے دی اس خبر نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ جب میرے دوست نے بتایا کہ دولہے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر ہی انتقال کر گیا، الفاظ تھے یا سیسا جو ہمارے کانوں میں انڈیلا جا رہا تھا۔ میری بہن کو ابھی بھی اس طوفان کے بارے میں معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس پر کون سی قیامت آ کر گزر چکی ہے۔ اس کے لیے تو ابھی یہی صدمہ کافی تھا کہ بارات ابھی تک پہنچی کیوں نہیں۔ کیا وہ لوگ میری بہن کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے؟ ہماری تو خواہش تھی کہ پھر ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دے دیا تھا، مگر اصل بات تو اب معلوم ہوئی تھی۔ تبھی میں نے اپنی بہن سے جا کر کہا کہ اٹھ کر کپڑے تبدیل کر لو، بارات اب کبھی نہیں آئے گی۔ بہن میری بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور کہنے لگی، کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ بارات کیوں نہیں آئے گی؟ میں نے اب کیا کیا ہے؟ وہ اس سب میں بھی اپنا قصور نکال رہی تھی، جیسے اس کی کوئی غلطی ہو اور اسی کی وجہ سے ہی بارات نہ آئی ہو۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ تمہاری نحوست نے ان لوگوں کے بیٹے کو بھی کھا لیا۔ بہن تو میرے منہ سے ایسے الفاظ سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں نے آخر کیا کیا ہے؟ تبھی میں نے اسے سارا واقعہ بتا دیا کہ بارات گھر سے نکل چکی تھی، مگر راستے میں ہی دولہے کی گاڑی کا ایک ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا اور اسی موقع پر دولہا انتقال کر گیا۔ یہ خبر ہم پر قیامت کی طرح گری تھی۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کہاں کچھ دیر پہلے خوشی کے شادیانے بج رہے تھے اور اب یہاں ماتم سا سما تھا۔ ابا یہ غم برداشت نہ کر سکے کہ بیٹی رخصت ہونے سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی اور اس دنیا سے چل بسے۔ اب یہ ایک غم ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک اور قیامت ہمارے پر ٹوٹ پڑی۔ ہر طرف غم کا عالم تھا۔ ابا کو دل کا دورہ پڑنے سے وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اب بہن کی ذمہ داری ہم دونوں بھائیوں پر تھی۔ بہن ہر وقت گم سم رہتی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم فکر مت کرو، ہم تمہارا دوبارہ سے رشتہ دیکھیں گے اور تمہاری پھر سے شادی کر دیں گے۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ نہیں، اب مجھے شادی نہیں کروانی، میں یہاں پر ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے بہت سمجھایا کہ ساری زندگی ایسی تو نہیں گزر جاتی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے اب کہیں نہیں جانا، میں یہاں پر ہی رہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ آپ لوگوں کو شادیاں کرنی ہے تو کر لیں، مگر میری شادی کی فکر کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ انہی دنوں مجھے دفتر کی ایک سیکٹری پسند آ گئی۔ ابا کے جانے کے بعد کیونکہ سارے معاملات بڑے ہونے کی حیثیت سے میرے ہاتھ آ گئے تھے، اسی لیے اب مجھے باقاعدگی سے دفتر جانا پڑ رہا تھا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ میں اپنی سیکٹری سے محبت کرنے لگا ہوں۔ گھر میں بڑا تو کوئی نہیں تھا جس کو بتاتا اور وہ میرا رشتہ لے کر جاتا۔ اسی لیے بہن کو ان الفاظ میں کہا کہ میں نے لڑکی پسند کر لی ہے، اب بس رشتہ لے کر جانا ہے۔ اگر تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو، ورنہ مجھے بتا دینا، میں خود ان لوگوں سے بات کر لوں گا۔ میری بہن اس توقع کے عین برعکس، میری بہن میرے رشتے پر بہت خوش تھی۔ وہ کہنے لگی، کیوں نہیں، میں ضرور اپنے بھائی کا رشتہ لے کر جاؤں گی اور جہاں کہو گے وہاں شادی بھی کروں گی۔ مگر میں تو ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ محبت جو مل رہی تھی، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ انہی دنوں میری بہن میرا رشتہ لے کر میری سیکٹری کے گھر چلی گئی۔ ان لوگوں کو بھی اور کیا چاہیے تھا۔ میں خوبصورت، جوان تھا، کاروبار بھی اپنا تھا۔ تبھی ان لوگوں نے حامی بھر لی اور جلدی جلدی میں ہی میرا رشتہ طے ہو گیا۔ میری بہن بڑھ چڑھ کر ہر چیز میں حصہ لے رہی تھی۔ آج کل تو میرا بھی موڈ کافی اچھا تھا، اسی لیے میں ابھی بہن کو کچھ نہیں کہتا۔ میری شادی ہوئی تو میری بیوی گھر پر آئی۔ میں نے اسے کہا کہ میری بہن بیوہ ہے، رخصتی سے پہلے ہی وہ بیوہ ہو گئی تھی، اس کا خیال رکھنا اور کوشش کرنا کہ اس کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرنا۔ اگر آج ہم دونوں کی شادی ہوئی تو اسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں نے کچھ سچی کچھ جھوٹی کہانی اپنی بیوی کو سنا دی، وہ بھی مان گئی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ میری بیوی کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تبھی وہ کہنے لگی، کچھ نہیں، بس ایسے ہی دل گھبرا رہا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو بہلایا اور کہا کہ بتاؤ، مجھے سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم یہاں پر پریشان تو نہیں؟ تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ یا آپا نے تو کچھ کہا نہیں؟
تو وہ کہنے لگی، نہیں آپا نے کچھ کہا تو نہیں، مگر نہ جانے کیوں مجھے آج کل ان کی حرکتیں بہت مشکوک سی لگ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ کس طرح کی مشکوک حرکتیں؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ تمہاری بہن کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے، پھر وہ سارا دن گھر سے باہر بھی جاتی ہے۔ مجھے تو شک ہے کہ کہیں تمہاری بہن حاملہ تو نہیں۔ الفاظ تھے یا سیسا جو میرے کانوں میں ڈالا جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بہن یہ کام بھی کر سکتی ہے۔ شکل سے تو بہت معصوم لگتی تھی، مگر اندر سے وہ کیا تھی میں نہیں جانتا تھا۔ علم تو تب ہوا جب میری بیوی نے مجھے بتایا۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری بہن ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مزید میری بہن پر نظر رکھو، اور جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ واقعی حاملہ ہے تو مجھے بتا دینا، پھر میں جو کروں گا وہ اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر یہ بات افواہ یا جھوٹی ہوئی تو میں تمہیں بھی 1 منٹ کے لیے اپنے گھر میں مزید برداشت نہیں کروں گا۔ تبھی میری بیوی کہنے لگی کہ نہیں، میں بھلا جھوٹ کیوں بولوں گی؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تم سے جھوٹ بولنے کی؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے میری بہن کو کسی بھی چیز میں سے حصہ نہیں ملنا، تبھی وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی پھر رہی ہے، کیونکہ اس کو تو جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ میری بیوی یہ سن کر خوش ہو گئی اور کہنے لگی، یہ تو اچھی بات ہے، کل کو ہمارے بچے ہوں گے تو انہیں بھی تو سب کچھ چاہیے، اور پھر چھوٹا بھائی بھی تو ہے، اس کی بھی شادی ہوگی، اس کے بھی بچے ہوں گے۔ اب سارا کچھ آپ کی اس بہن کو دے دیں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ اور پھر آپ کی اس بیوہ بہن نے اتنی جائیداد کا کرنا بھی کیا ہے؟ اس کے کون سا بچے رو رہے ہیں؟ میں بھی اپنی بیوی کی باتوں سے سہمت تھا، اسی لیے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بس خیال رکھنا اس بات کا کہ بہن کی حقیقت پتہ چل جائے۔ وہ بھی میری بات مان گئی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بہن پر نظر رکھوں گی، مگر کل کو کچھ ہوا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں نے کہا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہوگا میں خود دیکھ لوں گا، بس اس بات کا خیال رہے کہ کچھ بھی جھوٹ نہ ہو۔ میں جتنا بھی برا ہوں مگر مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ میری بیوی مان گئی اور کہنے لگی کہ اب تو بس انتظار کریں اس وقت کا جب میں آپ کے سامنے آپ کی بہن کی کرتوتوں کی ساری فائل لا کر رکھ دوں گی، اور پھر ہم اسے گھر سے نکال دیں گے۔ پہل تو مجھے بھی یقین نہیں آیا، مگر اب جب حقیقت سامنے تھی تو کیا کیا جا سکتا تھا؟ میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے بھی اس بات کا ذکر کر دیا تو وہ تو غصے سے پاگل ہی ہوا جا رہا تھا۔ تبھی میں نے اسے سمجھایا کہ ایسے معاملات حل نہیں ہوتے، کچھ باتیں ہمیں بڑی خاموشی کے ساتھ حل کرنی ہوتی ہیں، تاکہ جب ہمارے پاس بالکل درست ثبوت آ جائیں تبھی ہم مجرم کو رنگے ہاتھوں پکڑیں، اور اس کو ایسی سزا دینی تھی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے۔ ہمارے مطابق ساری جائیداد ابھی فی الحال ہم لوگوں کی تھی۔ میں نے اور بھائی نے سوچ لیا تھا کہ جس روز بہن کے سامنے سارے ثبوت آ جائیں گے، اس روز ہم دونوں بھائی مل کر اپنی بہن کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لیں گے جو اس کے حصے میں آئی ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ اس کے حصے میں آئی کتنی ہوگی۔ وقت گزرتا گیا اور اس بات کو بھی 1 مہینہ ہو گیا۔ ایک روز میں اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم تو کہہ رہی تھی کہ میری بہن بد کردار ہے، پھر اب کہاں ہوئی تمہاری باتیں اور میری بہن کا کردار؟ میری بیوی کہنے لگی کچھ صبر کرو، اب تو میں تمہیں پورے ثبوت کے ساتھ ہر چیز بیان کروں گی۔ کل تمہاری بہن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں اسے اسپتال لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے آج ٹیسٹ کروا کر ساری فائلیں موجود رکھنی ہیں۔ شام کے وقت جب میں فائل لینے جاؤں گی تو تم بھی میرے ساتھ چلنا، تاکہ اپنے کانوں سے سن سکو کہ میں جھوٹ نہیں بلکہ سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے رہ رہ کر اپنی بہن پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتی ہے۔ کیا اسے اپنی عمر کا بھی لحاظ نہیں آیا؟ اور پھر ابا اور اماں کی عزت بھی تو تھی، کیا اسے اس کا بھی خیال نہیں آیا؟ میں شام کا انتظار کر رہا تھا کہ کب مجھے ڈاکٹر سے معلوم ہو کہ میری بہن بد کردار ہے یا نہیں۔ سارا دن میں نے جس طرح گزارا میں نہیں جانتا۔ میری بہن جب بھی میرے سامنے آتی اور مسکراتی تو مجھے لگتا وہ میرا مذاق اڑا رہی ہے کہ دیکھ لو تمہاری ناک کے نیچے سے میں نے کتنے گل کھلا دیے۔
तुम्हारी इज्जत का कबाड़ा कर दिया और तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ। आज तो उसके अंदाज ही कुछ और थे। वक्त गुजरता गया, फिर वो वक्त आ गया जब मैंने और मेरी बीवी ने अस्पताल जाना था। मैं और मेरी बीवी अस्पताल गए और डॉक्टर से मिलने लगे, मगर मेरे पैरों तले से तो ज़मीन निकल गई और मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब डॉक्टर ने कहा कि मेरी बहन हामला है। ये कैसे मुमकिन है? मेरी बहन तो बेवा थी और उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी, फिर हामला कैसे हुई? मुझे तो रह रहकर अपनी बहन पर तैश आ रहा था। मेरा दिल नहीं मान रहा था और ना ही मेरा बस चल रहा था कि मैं किस तरह ये रिपोर्ट गलत साबित करूं और कहूं कि नहीं, कुछ भी हो जाए मेरी बहन ऐसी हरकत नहीं कर सकती। मैं गुस्से में घिर गया। मेरी बीवी मुझे मुसलसल हौसला दे रही थी, मगर एक भाई को जब ये बात मालूम हो जाए कि उसकी बहन इतनी बड़ी उम्र होकर क्या कुछ करती फिर रही है, तो फिर एक भाई को किसी तरह सूरत भी सुकून नहीं आता। उसका तो दिल चाहता है कि या तो खुद को जान से मार ले या फिर अपनी बहन को जान से मार दे। मेरी बीवी भी हामला थी। मुझे अभी से फिक्र हो रही थी कि अगर मैंने अपनी बहन को घर में रखूंगा तो मेरे बच्चों पर उसका क्या असर पड़ेगा, जो कि मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि मेरे बच्चों पर मेरी बहन के कुछ असर पड़े। मैं घर गया और ऊंचा ऊंचा चीख चीख कर अपनी बहन को बुलाने लगा, मगर हैरत की इंतहा न रही जब वो घर पर मौजूद ही नहीं थी। कुछ देर गुजरी थी कि मेरा छोटा भाई घर आ गया। मैंने उसे सारी हकीकत बता दी और उसे कहा कि ये देख लो, हमारी बहन हमारी आंख के नीचे क्या करती फिर रही है, क्या गुल खिला रही है। यकीन तो उसे भी नहीं आया था, मगर अब क्या किया जा सकता था? आंखों से देखकर मक्खी तो नहीं निकली जा सकती थी। हम दोनों को तो अब अपनी बहन के आने का इंतज़ार था। मेरी बीवी इधर से उधर चक्कर लगाती परेशान हालत में। फिर मुझे तो अपनी बीवी पर भी तरस आया कि वो इस हालत में भी कैसे मेरी बहन को लेकर परेशान है। मगर मेरी एक बहन थी जिसको रत्ती भर भी मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। अपनी बीवी को देखकर मुझे मजीद तैश आने लगा था। न जाने वो कहाँ रह गई थी। मेरी बहन जिस वक्त घर आई तो हम दोनों भाइयों को घर पर मौजूद पाकर एकदम चौंक उठी। मैंने आओ देखा ना ताओ गुस्से से जाकर उसके बाजू से पकड़ लिया और कहा कि बदबख्त औरत, कहाँ से होकर आ रही हो? पहले तो वो हैरानगी से हमें देखती रही और फिर कहने लगी कि मैं तो पड़ोस में थी। मैंने उसके चेहरे पर टटोला और कहा कि तुम हमसे झूठ बोलती थी। इस उम्र में भी क्या गुल खिलाती फिर रही हो? तुम्हें अंदाज़ा भी है? तुम्हें एक मिनट के लिए भी शर्म नहीं आई कि तुम जो कर रही हो वो कबीरा गुनाह है? अगर इतनी ही तुम्हें आखिर आई हुई थी तो हमें बता देती, हम तुम्हारी शादी कर देते। जब शादी करने का कहते थे तब तुम राज़ी नहीं थी, फिर ये करने की क्या ज़रूरत है? वो हैरानगी से मुझे देखने लगी और कहने लगी, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरा छोटा भाई आगे आया और आकर कहने लगा कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम क्या कर रही हो और हम क्या कह रहे हैं? क्या इतनी ही भोली हो? मुझे तो पहले दिन से ही तुम पर शक था कि यकीनन तुम कुछ न कुछ उल्टा ज़रूर करोगी। हम लोग कामों में मसरूफ़ क्या हो गए, तुम्हें तो जैसे आज़ादी मिल गई। बड़ी बहन हो इसका ये मतलब तो नहीं कि जो दिल में आएगा वो करोगी। मैं हरगिज़ ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम कुछ भी करती फिरो। ये सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर मेरी बहन अभी भी हमारी तरफ हैरत से देख रही थी। फिर एकदम से कहने लगी, मैंने क्या किया है? मुझे कुछ मालूम भी होगा या बस ऐसे ही मुझ पर इल्ज़ाम लगाते जाओगे? तभी मैंने अपनी बहन से कहा कि ये जो रिपोर्ट्स हैं अब ये भी कह दो कि ये भी गलत है। वो हैरानगी से हमारी तरफ देखने लगी कि इसमें उसकी सच्चाई थी। तभी वो इन कागजात को देखकर कहने लगी थी, ये झूठ है। मुझे उसके रोने पर मज़ीद गुस्सा आ रहा था। तभी वो कहने लगी कि मैं सच बोल रही हूँ, ये सब मेरे खिलाफ कोई साजिश है। मेरी बीवी बोली कि नहीं, ये झूठ बोल रही थी। मैंने खुद इसकी हालत बिगड़ते हुए देखा था और फिर मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर गई थी। मेरी बहन ने चौंक कर मेरी बीवी की तरफ देखा और कहा, इतना बड़ा झूठ? मैंने कहा कि अच्छा चलो मैं मान लेता हूँ कि मेरी बीवी झूठ बोल रही है, मगर तुम तो सच्ची हो ना। ये बताओ कि इस वक्त कहाँ से आ रही हो? ये कोई वक्त है घर आने का?
میری 40 سال کی بیوہ بہن حاملہ ہوئی تو ہم دونوں بھائیوں نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ سب لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ ایک بدکردار عورت ہے۔ میری بہن ساری رات دروازے پر کھڑی رہی اور روتی رہی، بلبلاتی رہی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے اندر آنے دو، میں اتنی رات کو کہاں جاؤں گی۔ ایک پل کے لیے مجھے اپنی بہن پر ترس آیا اور میں جا کر دروازہ کھولنے والا تھا، مگر میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اگر اپنی بہن کو اندر لے کر آئے تو میں ہرگز یہاں پر نہیں رکوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے آنے والے بچے پر تمہاری بہن کی پرچھائی پڑے، اور اگر میری بیٹی ہوئی اور وہ تمہاری بہن کی طرح نکل آئی تو میں کیا کروں گی۔ اس کی اس بات نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور پھر میں نے اسے واپس اندر نہ بلایا۔ اگلی صبح جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو میری بہن باہر نہیں تھی، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ ایک پل کو مجھے اس کی فکر بھی ہوئی، مگر پھر میں نے نظر انداز کر دیا۔ میں گھر کے اندر داخل ہونے والا تھا، اچانک سے ہماری پڑوسن باہر نکلی کہ تمہیں اپنی بہن پر بہت ظلم کیا ہے، تمہیں ایک دفعہ سچ کا پتہ کر لینا چاہیے۔ میں حیران رہ گیا کہ اس پڑوسن کو کیسے معلوم ہوا۔ پھر یہ سوچ سوچ کر کہ ساری رات میری بہن گھر سے باہر رہتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کو وہاں پر دیکھ لیا ہو، تبھی پڑوسن بھی ایسی بات کر رہی تھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا، مگر فکر تھی کہ مجھے ستائے جا رہی تھی۔ میری بہن کو گھر سے گئے 1 مہینہ ہو گیا۔ ہم لوگ اب اپنے گھر میں خوش تھے۔ اچانک میری بیوی چھت سے آ رہی تھی اور نہ جانے اسے کیا ہوا، اچانک سیڑھیوں سے گرتی زمین بوس ہو گئی اور اسی وقت اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ میں جب اسے اسپتال لے کر گیا تو ایک اور قیامت میرا انتظار کر رہی تھی، جب ڈاکٹر نے بتایا کہ میری بیوی اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر زمین آسمان میرے ارد گرد گھومنے لگے تھے، اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ بات ابھی میری بیوی کو نہ بتائی جائے، ورنہ وہ یہ غم برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں اپنی بیوی کو گھر لے آیا اور وہ کہنے لگی نہ جانے کیوں میرا دل بے چین ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے وجود میں اب کچھ نہیں رہا، میرا وجود بہت ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا ہے۔ میں اپنی بیوی کی باتیں سن کر کونوں میں چھپ چھپ کر روتا کہ کاش ایک مرتبہ وہ وقت واپس آ جائے جب میری بیوی چھت پر گئی اور میں اسے کبھی چھت پر جانے ہی نہ دیتا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن میری بیوی کو اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ خبر سنتے ہی میری بیوی بے ہوش ہو گئی اور کوما میں چلی گئی، اور جس وقت اس سے ہوش آیا وہ اپنے پیروں پر چل پھر نہیں سکتی تھی، وہ اپاہج ہو چکی تھی، اس کی ایک سائیڈ ختم ہو چکی تھی۔ مجھ پر غم پہ غم گزرنے لگے، سمجھ سے باہر تھا کہ میں کیا کروں، کس طرح اتنے بڑے بڑے غم برداشت کروں۔ اپنی بیوی کو لے کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر مجھے اپنی بیوی کے ساتھ ابھی چند ہی دن گزرے تھے جب ہمیں گھر کے کاغذات ملے۔ پتہ چلا کہ ابا نے اس گھر کا آدھا حصہ تو بڑی بہن کے نام کر دیا تھا۔ ہم دونوں بھائی جائیداد کے لالچی تھے، اسی لیے بہن کو تلاش کرنے لگے۔ اس وقت بھی عرصے میں یہ بھول گیا تھا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھ پر کیا قیامت گزری ہے۔ ہم ہر جگہ اپنی بہن کو تلاش کر رہے تھے، مگر وہ کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اب تو ہم تھکنے لگے تھے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ چھوڑو، ہمارے پاس جتنا ہے اتنا کافی ہے، اب ہم بھلا اس کو کہاں تلاش کرتے پھریں، پھر نہ جانے وہ کس جگہ پر ہوگی، کیا کر رہی ہوگی، اور پھر وہ اب ہمارے ساتھ کیا واپس گھر آئے گی۔ بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ اس کو بھول جائیں اور جتنی جائیداد ہم لوگوں کے نام ہے اسی پر گزارا کریں۔ مگر میرا چھوٹا بھائی تو پاگل ہوئے جا رہا تھا، کہنے لگا کہ اس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی، اور ابھی بھی آپ چاہتے ہو کہ اس کے حصے کی جائیداد اسی کو ملے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک رات ایک نقاب پوش عورت آ کر کہنے لگی، جا کر بہن کی خبر لو ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ ہمیں بھی اچھا موقع مل گیا تھا، ہم بھی اپنی بہن کو تلاش کرنے نکل گئے جہاں پر ہمیں بتایا گیا تھا۔
ہم دونوں بھائی بھاگے بھاگے اس جگہ پر پہنچے تو سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ بہن تو ایک مردہ خانے میں پائی گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ہماری بہن اس دنیا میں ہی نہیں رہی تھی۔ یہ بات ہم لوگوں کے لیے کچھ تکلیف دہ تو تھی، مگر پھر ہم لوگوں نے اپنی بہن کی میت کو لیا اور گھر پہنچ گئے۔ اب اگلا بڑا مرحلہ یہ تھا کہ ہماری بہن کی جائیداد ہمارے نام کیسے ہوتی۔ اپنی بہن کی موت کے بعد بھی ہمیں سکون نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس کی جائیداد لینا چاہتے تھے۔ میرے تو دماغ میں یہ بات بھی نہ آئی کہ جائیداد لے کر ہم لوگ کریں گے کیا۔ میری تو اب کوئی اولاد بھی نہیں تھی جس کی خاطر مجھے جائیداد کی لالچ رہتی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں دل میں لالچ نے ایسا بیج بویا تھا کہ اس کی شاخیں پھیلتی ہی جا رہی تھیں۔ اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ اب اس درخت کو کاٹنا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ میری بہن کو گزرے اس دنیا سے بہت وقت ہو گیا۔ ایک روز ایک پولیس اہلکار ہمارے گھر آیا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ وہ بھلا یہاں پر کیوں آیا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ آپ دونوں بھائیوں کو گرفتار کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے۔ ہم حیران رہ گئے کہ بھلا ہم نے کیا جرم کیا ہے۔ عدالت جا کر پتہ چلا کہ ہمارے ابا جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے، اس میں نہ جانے کب گھپلا ہوا اور فرنیچر کی جگہ زہریلی ادویات کا لین دین شروع ہو گیا، اور یہ کب ہوا میں نہیں جانتا تھا۔ ہمیں پچھلے دنوں کاروبار میں بہت منافع ہو رہا تھا، پیسے سیلاب کی طرح ہمارے پاس آ رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ اتنے پیسے اچانک کہاں سے آ رہے ہیں، مگر لالچ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ کچھ اندازہ ہی نہ رہا، اور بغیر دھیان دیے ان پیسوں پر عیش کرنے لگا۔ مگر قیامت تو اس روز ٹوٹی جس روز پولیس ہمیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ ہمارا سارا کاروبار سیل ہو گیا تھا۔ اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، نہ ہی کوئی پیسے، نہ ہی کوئی کاروبار، اور جائیداد سب لے لیا گیا۔ اب ہم خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ میں اور بھائی اکثر اوقات رویا کرتے اور کہتے تھے کاش ہمیں اتنا لالچ نہ کیا ہوتا، اور لالچ میں اتنے اندھے نہ ہوئے ہوتے کہ ہمیں اچھے برے کی سمجھ ہی بھول جاتی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میری بیوی اپنے میکے چلی گئی اور اس نے مجھ سے طلاق لے لی۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ جب میں نے اسے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، کیا تمہارے پاس کوئی جائیداد ہے؟ وہ تو تم نے ساری اڑا دی۔ تمہاری بہن کو پھنسانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا مجھے تو لگا تھا کہ شاید تمہاری بہن کو پھنسا کر اس کے حصے کی جائیداد بھی ہم لوگ لے لیں گے، مگر تم نے تو سارا کھیل خراب کر دیا۔ اور اب دیکھو، ہم لوگ سڑک پر آ گئے تھے۔ ہم لوگ ہر وقت روتے رہتے اور خدا سے معافی مانگتے رہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بہن کے ساتھ جو ظلم کیا، آج ہمیں اسی کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا تھا۔ ہم نے اپنی بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، تبھی خدا نے بھی ہمیں ایسی سزا دی جس سے نکلنا ہمارے لیے ناممکن تھا۔ ساری زندگی کا روگ لگانے کے بعد اب ہم لوگ جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ انسان اگر صرف انسانیت کے بارے میں سوچ لے تو یقیناً اسے کبھی بھی اتنی تکلیف برداشت نہ کرنی پڑے، لیکن انسان صرف اپنا سوچتا ہے، دوسرے کا سوچنے لگے تو یہ مہلت ہی نہ آئے۔